جب شملہ کانفرنس ناکام ہوئی تو اس کے بعد جلد ہی انگلستان میں انتخابات ہوئے جس میں لیبر پارٹی کامیاب ہوئی۔ اس نے کامیابی کے فوراً بعد اعلان کیا کہ ہم نے ہندوستان کے بارے میں جو کچھ پہلے کہا تھا اس پر قائم ہے اور اس پر عمل کریں گے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ لیبر پارٹی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، مگر کرپس مشن کی ناکامی کے بعد چرچل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جنگ کے خاتمے تک ہندوستان کے مسئلے کو ملتوی رکھا جائے۔ جب ہم سمجھ گئے کہ انگریز ہندوستان کو آزادی دینے پر مجبور ہو گئی تو میں نے گاندھی سے کہا کہ اس دفعہ جب حکومت ملے تو آپ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ ایک بے اختیار حکومت آئی تھی تو وہ ذرا بات سننے کے روادار نہ تھے۔ اب تو ایک با اختیار حکومت آنے والی ہے، اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اگر آپ یہ حکومت اپنے بیٹے دیوداس کے حوالے بھی کر دیں تو اس کے دماغ میں بھی ہناس پیدا ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات ماننے سے انکار کرے گا، کیونکہ حکومت ہی چیز ایسی ہے جس سے انسان کا دماغ پھر جاتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ لینن کی طرح حکومت خود کرے۔ چاہیے یہ تھا کہ گاندھی جی خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اسے مکمل اور منظم کر لیتے، پھر اگر اسے پسند نہ ہوتا نوماؤ کی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ میرے لیے یہ ناقابل فہم ہے کہ گاندھی جی نے میری بات سے کیوں اتفاق نہیں کیا۔ اگر وہ حکومت کا سربراہ بننا منظور کرتے تو ہندوستان اتنی زیادہ تباہی اور بربادی سے دوچار نہ ہوتا۔ لیبر حکومت نے جو ہی اختیارات سنبھالے اس نے فوراً ایک اعلی اختیارات کا حامل پارلیمانی وفد ہندوستان روانہ کیا۔ 8 فروری 1946 کو وزیر ہند نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ حکومت ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیج رہی ہے تاکہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملک کی آزادی کے بارے میں مذاکرات کرے۔ یہ وفد 1945-46 کی موسم سرما میں ہندوستان آیا۔ اس میں وزیر ہند لارڈ پیٹرک لارنس، تجارتی بورڈ کے صدر سر اسٹیفورڈ کرپس اور بحری محکمے کے لارڈ ایڈی الیگزینڈر شامل تھے۔ کیبنٹ مشن کے پلان کے مطابق مرکز کے پاس صرف 3 محکمے دفاع، امور خارجہ اور مواصلات ہوتے، مگر اس مشن نے اپنے پلان میں ایک نئی تجویز پیش کی کہ ہندوستان کو 3 حصوں ABC میں تقسیم کیا جائے گا۔ مشن کے ممبروں کا خیال تھا کہ اس طرح اقلیتوں کے خدشات دور ہو جائیں گے۔ B حصے میں پنجاب، سندھ صوبہ سرحد اور برطانوی بلوچستان جو غالب مسلم اکثریت کے علاقے ہیں شامل ہوں گے۔ C حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی مگر بہت کم، جس میں بنگال اور آسام شامل تھے۔ A حصے میں مذکورہ بالا علاقوں کے علاوہ ہندوستان کی بقیہ تمام صوبے شامل تھے۔ اس طرح مسلم اکثریت کی صوبوں کو تقریباً مکمل خود اختیاری حاصل تھی۔ اس لحاظ سے B اور C حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت یقینی تھی اور ان کو یہ حق مل گیا تھا کہ وہ اپنے تمام اختیارات حاصل کر لیں۔ جہاں تک مرکز کا سوال تھا تو مرکز کے پاس صرف وہی 3 محکمے تھے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس پلان میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کسی زون میں کوئی صوبہ نہ رہنا چاہے تو اکثریت کے فیصلے کے مطابق وہ صوبہ اس زون سے جدا ہو سکتا ہے۔ کیبنٹ مشن کا پلان کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے قبول کر لیا۔ ابتدا میں جناح صاحب اس اسکیم کے مخالف تھے، مگر جب مشن نے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ نہ ہم ملک کی تقسیم مانتے ہیں اور نہ ہی آزاد ریاست کی سفارش کرتے ہیں تو پھر جناح صاحب نے مشن کی اسکیم کو تسلیم کر لیا اور اس میں شمولیت اختیار کی۔ آخری دن جناح صاحب نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ مشن نے اقلیتوں کے تحفظ کا جو حل پیش کیا ہے اس مسئلے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا، نہ اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ اس سے زیادہ وہ کیبنٹ مشن سے کچھ منوا لیتا۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ کو مشورہ دیا اور مسلم لیگ کونسل نے متفقہ طور پر اس کے حق میں اپنی رائے دی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ طور پر اس پلان کا تسلیم کرنا ہندوستانی تاریخ کا ایک روشن باب تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آزادی ہند کا سخت اور اہم معاملہ باہمی مفاہمت اور افہام و تفہیم سے طے ہوا، نہ کہ تشدد اور فساد ہے۔